چاولہ کی کافی دلچسپ کہانی کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی ہمارے پاس جو ذرائع ہیں جیسے ویکیپیڈیا سے کچھ معلومات اور ایک وہ پرانی برٹش پاتھے فلم کی تفصیلات، جی ہاں، یہ سب مل کر ایک ایسے ہندوستانی ہواباز کی تصویر بناتے ہیں جنہوں نے 1930 میں ہندوستان سے انگلینڈ تک پرواز کی۔ اور یہ وہ زمانہ تھا، ظاہر ہے، جب ایسی پروازیں کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ بالکل بالکل۔ اور ان ذرائع کو دیکھنے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ کیا ہوا، بلکہ رام ناتھ چاولہ کی زندگی کو، خاص طور پر ان کی اس تاریخی پرواز کو ذرا گہرائی میں سمجھنا ہے۔ صحیح۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ ذرائع کیا بتاتے ہیں، اور خاص طور پر وہ جو آغا خان پرائز والی بات ہے، اس میں کچھ کیا کہتے ہیں تضادات بھی ہیں جن پر بات کرنا میرے خیال میں ضروری ہے۔ اچھا، تضادات بھی ہیں، یہ تو اور دلچسپ ہو گیا۔ تو آئیے پھر ان معلومات میں اترتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ رام ناتھ چاولہ کون تھے، ان کی پرواز اتنی اہم کیوں تھی، اور کہانی میں وہ کون سے پہلو ہیں جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ان کے پس منظر سے شروع کرتے ہیں۔ کون تھے رام ناتھ چاولہ؟ جی، ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ رام ناتھ چاولہ صاحب 1 دسمبر 1903 کو قصور میں پیدا ہوئے تھے۔ قصور، اچھا، جی جو اب پاکستان میں ہے۔ ہاں جی، اس وقت تو برطانوی ہندوستان تھا۔ انہوں نے اپنی جو ابتدائی تعلیم تھی میٹرک تک، وہ قصور کے میونسپل بورڈ ہائی اسکول سے ہی حاصل کی۔ ٹھیک، قصور سے تعلق، تو پھر ہوابازی کی طرف کیسے آئے؟ کیا شروع سے ہی ارادہ تھا پائلٹ بننے کا؟ نہیں، ایسا نہیں لگتا، راستہ تھوڑا مختلف تھا۔ میٹرک کے بعد وہ گئے برطانیہ اوہ، سول انجینئرنگ کی پڑھائی کرنے ناٹنگہم یونیورسٹی میں۔ اچھا، انجینئرنگ، جی، لیکن وہیں انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ انہیں پرواز کا شوق بھی پیدا ہو گیا، اور انہوں نے قریب ہی ایک ایروڈروم تھا، ہکنال ایروڈروم، وہاں سے باقاعدہ ٹریننگ لینی شروع کر دی۔ اچھا، تو انجینئرنگ کے طالب علم سے پائلٹ تک کا سفر، یہ تو واقعی اس زمانے میں کافی غیر معمولی بات رہی ہوگی۔ لائسنس کب ملا ان کو؟ جی، لائسنس انہیں ملا 1928 میں، لندن کا جو معتبر رائل ایرو کلب ہے وہاں سے۔ 1928 میں؟ جی، اور یہ بات اہم ہے کہ اس وقت ہندوستان میں گنے چنے پائلٹ تھے، تو یہ لائسنس ملنے سے وہ ہندوستان کے بالکل ابتدائی ہوابازوں میں شمار ہونے لگے۔ ہندوستان کے اولین ہوابازوں میں سے ایک، واہ، یہ تو اپنے آپ میں ایک بڑا اعزاز ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ان کی اس مشہور زمانہ پرواز پر، 1930 والی۔ اس کا کیا پس منظر تھا؟ کیا بس ایک ذاتی شوق کی تسکین سی، یا کوئی بڑی وجہ تھی اس کے پیچھے؟ نہیں، اس کا تعلق ایک بہت بڑے انعام سے تھا۔ ہوا یہ کہ نومبر 1929 میں سر آغا خان سوم، آغا خان؟ جی، اسماعیلی کمیونٹی کے 28ویں امام، جو خود بھی ہوابازی میں کافی دلچسپی رکھتے تھے، انہوں نے 500 پاؤنڈ کے ایک انعام کا اعلان کیا۔ 500 پاؤنڈ؟ جی ہاں، 1929 میں یہ ایک بہت بہت بڑی رقم تھی، یقیناً۔ اور انعام تھا اس پہلے ہندوستانی شہری کے لیے جو ہندوستان اور انگلینڈ کے بیچ، کسی بھی طرف، چاہے یہاں سے وہاں یا وہاں سے یہاں، اچھا، تنہا پرواز مکمل کرے گا، اور وہ بھی 1 مہینے کے اندر اندر۔ تنہا پرواز، سولو، یہ نکتہ بہت اہم لگ رہا ہے نا؟ بالکل، یہی تنہا یا سولوں کی شرط جو تھی، وہ بعد میں پوری کہانی کا ایک، آپ سمجھے، مرکزی نکتہ بن گئی۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے اس پر اتنا زور کیوں تھا؟ دیکھیں، وہ دور تھا جب انفرادی کارناموں، ذاتی بہادری پر بہت فوکس تھا، تو شاید آغا خان کا مقصد بھی یہی تھا کہ کسی ایک ہندوستانی پائلٹ کی ہمت اور قابلیت دنیا کو دکھائی جائے۔ سمجھ میں آتا ہے۔ تو چاولہ صاحب اس چیلنج کی طرف کیسے متوجہ ہوئے؟ کیا وہ فوراً تیار ہو گئے؟ یہاں ایک عملی مسئلہ آ گیا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ چاولہ صاحب کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ اکیلے اس مقابلے کا خرچہ اٹھا سکیں۔ اوہو، ظاہر ہے، لمبی پرواز کے لیے طیارہ چاہیے، ایندھن کا خرچہ، راستے کے اخراجات، یہ سب کافی مہنگا تھا۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ چھوڑ دیا ارادہ؟ نہیں، ہمت نہیں آ رہی۔ انہوں نے آپ کہہ لیں، ایک جگاڑ نکالا، ایک متبادل حل۔ اچھا، انہوں نے ایک بہت ہی نوجوان، صرف 17 سال کے پارسی لڑکے، ایس پی میروان انجینئر، ان کے ساتھ مل کر یہ کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ 17 سال؟ جی، انجینئر صاحب کو بھی کچھ ہی عرصہ پہلے لائسنس ملا تھا، اور ان کو سالگرہ پر تحفے میں ایک بالکل نیا ڈی ہیولن جپسی موتھ طیارہ بھی ملا تھا۔ کیا بات ہے! 17 سال کا لڑکا، نیا طیارہ، یہ تو کسی فلم کی کہانی لگتی ہے۔ تو پھر یہ تنہا پرواز تو نہ رہی نا؟ نہیں رہی۔ چاولہ صاحب ہی مین پائلٹ تھے نا؟
جی ہاں، تجربہ تو چاولہ صاحب کا ہی تھا، وہی چیف پائلٹ تھے۔ انجینئر ان کے ساتھ گئے بطور کو پائلٹ یا ساتھی۔ اب یہ فیصلہ تو کیا گیا عملی مجبوری کے تحت، ہوں لیکن اس کا سیدھا اثر پڑا آغا خان پرائز کی اہلیت پر۔ خیر، انہوں نے 3 مارچ 1930 کو کراچی سے اڑان بھری۔ کراچی سے، اور منزل تھی انگلینڈ کا مشہور کروئیڈن ایئرپورٹ، جو اس زمانے میں لندن کا مین ایئرپورٹ ہوا کرتا تھا۔ کراچی سے کروئیڈن، ایک چھوٹے سے وہ جپسی ماؤتھ طیارے میں؟ کتنا وقت لگا اس سفر میں، اور کیسا رہا ہوگا یہ سفر؟ یہ سفر جناب 17 دن میں مکمل ہوا۔ 17 دن؟ جی، 17 دن۔ آج تو یہ چند گھنٹوں کی بات ہے، لیکن اس وقت یہ ایک بہت ہی صبر آزما اور خطرناک مہم تھی۔ خطرناک کیوں؟ ارے بھائی، ذرائع بتاتے ہیں کہ دوران پرواز وہ کئی بار راستہ بھی بھٹکے۔ اچھا۔ اس زمانے میں کوئی جی پی ایس تو تھا نہیں، پائلٹس کو نقشوں، کمپاس اور زمین پر نظر آنے والے نشانات پر بھروسہ کرنا پڑتا تھا۔ ظاہر ہے۔ پھر موسم کی خرابی کا ڈر، طیارے میں کوئی تکنیکی مسئلہ ہو جائے، خطرہ ہر وقت سر پر منڈلاتا رہتا تھا۔ 17 دن ان غیر یقینی حالات میں واقعی بڑی ہمت کا کام تھا۔ جب وہ آخر کار کروئیڈن پہنچے تو استقبال کیسا ہوا؟ لوگوں کو اندازہ تھا کہ یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے؟ استقبال بہت شاندار تھا۔ ذرائع کے مطابق ایئرپورٹ پر ایک بہت بڑا ہجوم جمع تھا۔ واہ۔ لندن کے لارڈ میئر خود آئے ہوئے تھے، انہوں نے پھولوں کے ہار پہنائے دونوں کو۔ پھر ہندوستانی حکومت کی طرف سے انہیں 7,500 روپے انعام بھی دیا گیا۔ 7,500 روپے؟ جی، جو اس وقت ایک بہت قابل ذکر رقم تھی۔ بالکل۔ وہاں پنجاب ایسوسی ایشن لندن کے لوگ بھی تھے، برطانوی ایئر منسٹری کے افسران، سب استقبال کے لیے موجود تھے۔ یعنی سرکاری سطح پر بھی اور عوام کی طرف سے بھی زبردست پذیرائی ملی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس پرواز کو کتنی اہمیت دی جا رہی تھی۔ ہمارے پاس ایک ذریعہ وہ برٹش پیتھک کی نیوز ریل فلم بھی ہے، فرام انڈیا ان 17 days 1930۔ اس میں کیا نظر آتا ہے؟ کیا اس سے کہانی پر کوئی اور روشنی پڑتی ہے؟ جی، یہ فلم ایک اہم بصری ثبوت ہے۔ اس کی جو تفصیل لکھی ہے اس کے مطابق فلم میں دکھایا گیا ہے کہ چاولہ صاحب اپنے جپسی موت سے اتر رہے ہیں، لوگوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں اور اپنے نوجوان ساتھی ایس پی انجینئر ان کے ساتھ ہار وصول کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن دلچسپ بات اس فلم کی تفصیل میں چھپی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ فلم کی جو بالکل شروع میں تفصیل جاری ہوئی تھی نا، جی۔ اس میں لکھا تھا کہ چاولہ نے آغا خان پرائز جیت لیا ہے۔ اوہ۔ لیکن بعد میں، کئی سالوں بعد، پہلے جنوری 2012 میں، پھر مارچ 2015 میں اس تفصیل کو بدلا گیا۔ اچھا، کیوں؟ ان نئی تفصیلات میں واضح کیا گیا کہ چاولہ اور انجینئر نے یہ پرائز نہیں جیتا تھا۔ وجہ وہی کہ یہ تنہا پرواز نہیں تھی۔ اوہو۔ ایک ترمیم میں یہ بھی لکھا ہے کہ انہیں شاید کوئی تسلی بخش انعام یعنی کانسولیشن پرائز دیا گیا تھا۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ مطلب شروع میں خود ذرائع میں، جیسے پاتھے فلم کی تفصیل میں، یہ کنفیوژن تھی کہ وہ جیتے ہیں یا نہیں۔ یہ تو خود کہانی کا ایک اہم پہلو بن گیا۔ بالکل۔ کیا یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس زمانے میں خبریں کتنی تیزی سے پھیلتی تھیں اور شاید کبھی کبھی تھوڑی غلط بھی؟ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کارنامے سے اتنے متاثر تھے کہ وہ تکنیکی شرط کو بھول گئے؟ یہ بالکل ممکن ہے، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ پرواز بذات خود اتنی بڑی خبر تھی، ہندوستان سے انگلینڈ تک پہلی پرواز۔ جی ہاں۔ تو ہو سکتا ہے شروع میں تفصیلات پر، وہ سولو والی شرط پر کسی نے اتنا غور ہی نہ کیا ہو۔ لوگ تو بس کارنامے سے ہی بہت متاثر تھے۔ بلکہ ایک مقامی اخبار تھا اس وقت، دی والنگٹن اینڈ کارشلٹن ٹائمز۔ جی۔ اس نے بھی 27 مارچ 1930 کے شمارے میں ان دونوں پائلٹس کی تصویر چھاپی اور عنوان کیا دیا؟ فرام انڈیاز کورل اسٹرینڈ، یعنی ہندوستان کے مرجانی ساحل سے۔ اور تصویر کے نیچے لکھا تھا وکٹرز لورلز، فاتح کا اعزاز۔ فاتح کا اعزاز۔ اس سے بھی یہی لگتا ہے کہ عام تاثر یہی تھا کہ وہ جیت گئے ہیں۔ لیکن تکنیکی طور پر پھر آغا خان پرائز کا کیا بنا؟ وہ کس کو ملا؟ جی، جیسا کہ ہم نے بات کی، چاولہ اور انجینئر کی پرواز تو مشترکہ تھی، تو وہ اہل نہیں تھے۔ اصل انعام جیتا بعد میں خود ایس پی انجینئر نے۔ اچھا۔ انہی نے۔ جی ہاں۔ وہی نوجوان جو چاولہ صاحب کے ساتھ آئے تھے، وہ انگلینڈ سے جلد ہی واپس ہندوستان گئے اور پھر اکیلے تنہا لندن سے کراچی تک پرواز کی، اور یوں وہ انعام جیت گئے۔ واہ۔ اور انہوں نے اس دوڑ میں ہندوستان کے ایک اور بہت بڑے پائلٹ JRD ٹاٹا ان کو ہرایا، بس چند گھنٹوں کے فرق سے۔ JRD ٹاٹا کو؟ جی،
ایک اور مدے مقابل تھے منموہن سنگھ. وہ بھی کوشش کر رہے تھے لیکن ان کے جہاز میں کوئی تکنیکی خرابی آ گئی تھی. تو انعام ملا ایس پی انجینئر کو جو چاولہ کے ساتھ تھے. یہ بھی کیا عجیب اتفاق ہے. لیکن چاولہ صاحب کے لیے 1930 کی یہ پرواز بھلے انعام نہ ملا ہو، ایک بہت بڑا سنگ میل تو رہی ہوگی ان کے کیریئر میں. کیا اس کے بعد بھی انہوں نے پروازیں کی؟ جی بالکل. یہ اختتام نہیں تھا بلکہ شاید اس تجربے نے انہیں اور ہمت دی. 4 سال بعد 1934 میں رام ناتھ چاولہ نے ایک بار پھر ہندوستان سے انگلینڈ تک پرواز کی. دوبارہ؟ جی، اس بار وہ ایک دوسرے طیارے ڈی ہیوین پسموتھ میں تھے، اور سب سے اہم بات یہ کہ یہ پرواز انہوں نے تنہا مکمل کی. اچھا، تو آخرکار انہوں نے وہ تنہا پرواز کری لی. جی ہاں. شاید وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے خود کو یا دنیا کو کہ وہ یہ چیلنج اکیلے بھی پورا کر سکتے ہیں. یہ قیاس ہی کیا جا سکتا ہے. ذرائع اس کی کوئی وجہ تو نہیں بتاتے، لیکن ہاں 1930 کے تجربے اور انعام نہ ملنے کے بعد 1934 کی یہ سولو فلائٹ یقینی طور پر ایک ذاتی کامیابی تو تھی ہی، اور شاید ایک طرح کا جواب بھی. ہو سکتا ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا وہ سول ایویشن میں ہی رہے؟ اس کے بعد ان کا کریئر ایک نیا رخ اختیار کر گیا. وہ فوجی ہوابازی کی طرف چلے گئے. اچھا، ملٹری میں؟ ان کے فوجی کیریئر کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں؟ وہ 1 اگست 1940 کو رائل ایئر فورس یعنی RAF میں کمیشنڈ ہوئے بطور ایکوپمنٹ آفیسر. ایکوپمنٹ آفیسر؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ آفیسر جو فضائیہ کے ساز و سامان، پرزہ جات، لاجسٹکس، ان سب چیزوں کے انتظام کا ذمہ دار ہوتا ہے. یہ بہت اہم کام ہے کسی بھی ایئر فورس کے آپریشنز کے لیے. سمجھ گئی. ایک ذریعے کے مطابق انہوں نے یہ کمیشن کراچی کے RAF بیس جو ڈرگ روڈ کہلاتا تھا، اب PAF بیس فیصل ہے، وہاں ٹریننگ کے بعد حاصل کیا. یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں انہوں نے باقاعدہ حصہ لیا برطانوی حکومت کی درخواست پر. اور پھر جب ہندوستان تقسیم ہوا 1947 کے بعد؟ تقسیم ہند کے بعد جب انڈین ایئر فورس قائم ہوئی تو ونگ کمانڈر رام ناتھ چاولہ نئی بھارتی فضائیہ میں شامل ہو گئے، اور وہاں وہ سب سے سینئر ایکوپمنٹ آفیسر تھے. سب سے سینئر؟ جی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کے تجربے اور قابلیت کو کتنا مانا جاتا تھا. وہ پھر 1953 میں ونگ کمانڈر کے عہدے سے ریٹائر ہوئے. ٹھیک ہے. اور ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ذرائع بتاتے ہیں کہ بطور سویلین پائلٹ انہوں نے اپنی زندگی میں کل 960 گھنٹے کی پروازیں کی تھیں. 960 گھنٹے؟ ایک لمبا اور کافی متنوع کیریئر رہا ان کا، سول پائلٹنگ سے لے کر ملٹری لاجسٹکس تک. تاریخ نے انہیں کیسے یاد رکھا ہے؟ کیا انہیں وہ پہچان ملی جس کے وہ حقدار تھے، خاص طور پر وہ 1930 والی فلائٹ کے حوالے سے؟ پہچان تو ملی، لیکن شاید وہ آغا خان پرائز والی جو بات تھی اس نے تھوڑا سا ابہام ضرور پیدا کیا. جیسے ایک کتاب ہے 1965 کی ہوز ہو آف ایویشن ڈائریکٹری آف ایشیا. جی. اس میں ان کا ذکر اس طرح ہے کہ پہلا ہندوستانی جس نے 1930 میں کراچی سے کرویڈن برطانیہ تک طیارہ اڑایا. اچھا. اب یہ تکنیکی طور پر تو ٹھیک ہے کیونکہ وہ چیف پائلٹ تو تھے ہی، تو بھلے ہی وہ مشہور انعام نہیں جیتا، ان کی وہ 17 دن کی پرواز وہ بذات خود ہندوستان کی ایویشن ہسٹری کا ایک بہت اہم واقعہ ہے. اس نے یقیناً دوسرے ہندوستانیوں کو بھی ہوابازی کی طرف آنے کی ترغیب دی ہوگی. بالکل. اور ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ خاندان وغیرہ، تقسیم کے کیا اثرات ہوئے ان پر؟ جی، کچھ تفصیلات ملتی ہیں. وہ 5 بھائی تھے اور یہ چوتھے نمبر پر تھے. ان کے خاندان میں ان کی اہلیہ، ایک بیٹی جن کا نام بملا کھترپال بتایا جاتا ہے. چاولہ ان کا پیدائشی نام تھا. اچھا. اور 2 بیٹے تھے، جنگ بہادر چاولہ اور اوتار چاولہ. تقسیم سے پہلے تو ان کا خاندان قصور میں ہی رہتا تھا. جی. لیکن پھر 1947 میں جب تقسیم ہوئی تو وہ ہولناک وقت آیا جب انہیں بھی لاکھوں دوسرے لوگوں کی طرح اپنا گھر، جائیداد، سب کچھ وہیں چھوڑ چھاڑ کر ہندوستان آنا پڑا. یہ تو بہت بڑا سانحہ تھا. جی ہاں، یہ ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا اور یقیناً بہت تکلیف دہ موڑ رہا ہوگا. ایک کامیاب کیریئر اپنی جگہ، لیکن ذاتی زندگی میں اتنا بڑا اپیل. صحیح کہا. یہ اس دور کی ایک تلخ حقیقت تھی. جی. رام ناتھ چاولہ صاحب کا انتقال پھر 23 فروری 1986 کو ہوا. تو ان تمام ذرائع کو اگر ہم ملا کر دیکھیں تو رام ناتھ چاولہ کی ایک کافی پیچیدہ سی لیکن بہت متاثر کن تصویر سامنے آتی ہے.
ایک پائنیئر، ایک بہادر ہواباز جس نے ایک بہت نوجوان ساتھی کے ساتھ مل کر ایک بڑا چیلنج قبول کیا، دنیا کی توجہ حاصل کی، بھلے ہی وہ ایک مشہور انعام کی شرط پوری نہ کر سکے، اور پھر بعد میں ایک قابل ذکر فوجی کریئر بھی بنایا۔ بالکل، بالکل۔ ان کی کہانی ہمیں صرف ان کی ذاتی کامیابیوں کے بارے میں ہی نہیں بتاتی، بلکہ یہ اس دور کی جو ابتدائی ہوابازی تھی، اس کے چیلنجز، جی، اس زمانے کی امیدیں، ٹیم ورک اور اکیلے کام کرنے کے درمیان جو ایک کشمکش ہوتی ہے، اور تاریخی ریکارڈز میں جو کبھی کبھی ابہام پایا جاتا ہے، اس کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ ہاں، جیسے وہ آغا خان پرائز اور پاتھے فیم والی بات۔ بالکل، ان کی وہ 1930 کی پرواز، چاہے اسے انعام ملا ہو یا نہ ملا ہو، وہ اپنے آپ میں ایک ایسا سنگ میل تھی جس نے ہندوستان میں ہوابازی کو آگے بڑھانے میں میرے خیال میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ یہ واقعی ایک غور طلب نقطہ ہے، اور ان تمام ذرائع کا جائزہ لینے کے بعد میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے جو شاید ہمارے سننے والے بھی سوچیں جی، کہ اس زمانے میں جب ہوائی سفر اتنا غیر محفوظ تھا، اتنا غیر یقینی، وہ کیا چیز تھی، کیا جذبہ تھا، کیا کشش تھی جو رامناتھ چاولہ جیسے لوگوں کو ایسے خطرناک اور لمبے سفر کرنے پر اکساتی تھی؟ کیا یہ صرف شہرت کی خواہش تھی، یا ایڈونچر کا شوق تھا، یا کچھ اور تھا؟ اس پر سوچنا شاید تاریخ کے اس دور کو سمجھنے میں ہمیں کچھ اور مدد دیں۔ بہت اچھا سوال ہے، واقعی غور طلب ہے۔